بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج پی ٹی آئی کے جتنے قیدی ہیں جن کو تمام حلقوں سے نااہل قرار دے دیا گیا تھا، الیکشن ٹربیونل میں بھی اور ہائی کورٹ میں بھی، آج ان کو سپریم کورٹ سے بہت بڑا ریلیف مل گیا ہے۔ چودھری پرویز الہی کو سپریم کورٹ نے اجازت دے دی الیکشن لڑنے کا، صنم جاوید کو اجازت مل گئی ہے، اور میجر طاہر صادق صاحب کو اٹک سے، جو پاپولر ترین اٹک کے لیڈر ہیں، ان کو بھی اجازت مل گئی ہے الیکشن لڑنے کی، اور باقی بھی جو ہے بسرا صاحب، ان کو بھی اجازت مل گئی ہے الیکشن لڑنے کی۔ اب مقابلہ جو ہے وہ آ گیا ہے، اور وہ خواتین جو جیل کے اندر ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں صرف، کیونکہ ان کا مقابلہ تمام تقریباً نون لیگ کی قیادت کے ساتھ ہے، مریم نواز کے ساتھ ہے، نواز شریف کے ساتھ ہے، اور حمزہ شہباز کے ساتھ ہے، شہباز شریف کے حلقے میں ہے، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ یہ صرف الیکشن کے 2 دن پہلے ہمیں اجازت دے دیں، ہمیں باہر صرف نظارہ دیکھیں کہ لوگ کیسے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور ہم ان کو کیسے ہراتے ہیں۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ ان کو کسی نے بھی آزاد نہیں کرنا، یہ بات یاد رکھیں۔ اور یہ جو ہیں یہ سیٹیں کنفرم ہے کہ یہ نون لیگ ہی جیتے گی، کیونکہ یہ پلان ہو چکا ہے۔ ایک اور فارمولہ بھی انہی دنوں میں طے کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کو بنایا جائے گا، صدر جو ہے وہ آصف علی زرداری کو بنایا جائے گا، اور مولانا فضل الرحمان کو چیئرمین سینٹ لگایا جا رہا ہے۔ یہ ایک نیا جو ہے وہ فارمولہ طے کر لیا گیا ہے، اور یہ جو ابھی بلاول رولا کر رہے ہیں مختلف حلقوں میں جا کے، جو نون لیگ کی کردار کشی کر رہا ہے، یہ سارا ڈھونگ ہے اور یہ ایک ڈرامہ ہے، کچھ بھی ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہ دوبارہ سب، میری بھی یہ اسسمنٹ ہے کہ 8 فروری کے بعد یہ سب دوبارہ اکٹھے ہوں گے، اور وہی پی ڈی ایم کی حکومت بننے جا رہی ہے۔ اس میں نئے حصے دار جو ہیں وہ آ رہے ہیں، آپ کے استحکام پاکستان پارٹی، ان کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ ان کے معاملات طے ہیں۔ جس کو کل تک یہ کہتے تھے کہ یہ جہانگیر ترین جو ہے وہ اے ٹی ایم مشین ہے اور وہ عمران خان کے لیے کام کرتا ہے، اب وہی اے ٹی ایم مشین جو ہے وہ اس وقت نواز شریف کے لیے پنجاب کے اندر کام کر رہی ہے۔ نواز شریف کو نوازنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ علیم خان نے بھی جو ہے وہ بالکل نوٹوں کے جو ہے وہ انبار لگا دیے ہیں، اور تمام حلقوں میں پیسے کے اوپر ووٹ خریدے جا رہے ہیں۔ اور یہ بات میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اس دفعہ تو بہت جو ووٹر کی جو ہے وہ وارے نیارے ہو گئے ہیں مختلف ایریاز کے اندر، کیونکہ بہت بڑی تعداد ہے امیدواروں کی، اور ہر ایک امیدوار جو ہے وہ بولی لگا رہے ہیں۔ اور مری کے بھی کچھ حلقوں میں نون لیگ کے جو کھڑے ہیں اس وقت امیدوار، وہ سر عام خرید و فروخت کر رہے ہیں، 5,000 سے لے کر 10,000، 15,000، 20,000 تک ایک ووٹ کو جو ہے وہ قیمت لگائی جا رہی ہے۔ اور ووٹر جو بھوک افلاس سے مرے ہوئی ہیں، اب وہ بریانی پہ گزارا کرنے والے نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنی قیمتیں رکھ لی ہیں، اور وہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں دیں جی، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، آپ ہاریں یا جیتیں، ہم اپنے ووٹ کے پیسے لیں گے، اور پیسوں کے بغیر ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ ایک بہت برا شگون آ رہا ہے ہماری سیاست کے اندر، کیونکہ پہلے بھی خیر الیکشن لڑنا بہت مشکل کام تھا، اور کروڑوں روپے ایک جو امیدوار ہے وہ خرچ کرتا تھا، لیکن یہ اب نیا ٹرینڈ آ رہا ہے کہ اب خرید و فروخت کے اوپر بھی کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن کو کہاں سویا ہوا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیں، آپ کے اسپیکر قومی اسمبلی، یہ کہا گیا ہے کہ جس کے پاس بھی کوئی سرکاری عہدہ ہے وہ الیکشن کمپین نہیں کر سکتا، وہ جگہ جگہ جا رہے ہیں، گرانٹیں بھی لگ رہی ہیں۔ تھوڑا گڑھ راولپنڈی کے اندر حنیف عباسی کے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے، اس کے باوجود کارپیٹ روڈ بن رہے ہیں۔ آپ کمرشل کی طرف جائیں یا کہیں پہ بھی جائیں، آپ کو گلیاں بنتی نظر آئیں گی، روڈ بنتے نظر آئیں گے۔ الیکشن کمیشن کا ضابطہ اخلاق کی سر عام خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، حالانکہ ووٹ خریدنا یا ڈیولپمنٹ اسکیمیں لگانا یہ رشوت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور کسی صورت بھی یہ تسلیم نہیں کیا جاتا
اور اس امیدوار کو نااہل قرار دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ سارے نااہل جو ہیں وہ اہل ہو رہے ہیں، اور جو اہل ہیں وہ نااہل ہو رہے ہیں۔ یہ طریقہ جو ہے اس دفعہ بہت بڑے لیول پہ اربوں روپے کی ڈیولپمنٹ اسکیمیں پنجاب کے اندر بھی جاری ہو ساری ہیں، سندھ کے اندر بھی جاری ہو ساری ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور یہ غلط طریقہ کار ہے، اور ان الیکشن کو ابھی سے متنازع بنا دیا گیا ہے، اور ان الیکشن کی جو ریزلٹس ہوں گے ان کو تو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ انٹرنیشنل آبزرور کو چاہیے کہ وہ آئیں، اور جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ بھی مختلف حلقوں میں ان کو چاہیے کہ وہ آ کے باقاعدہ اس کی فوٹیج جو ہے وہ جاری کریں، کیونکہ لوکل میڈیا کے اندر جرت نہیں ہے۔ ہمارے صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ان 2 سالوں میں ہوا ہے اس کی کوئی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ جس زبان نے بولنے کی کوشش کی اس زبان کو یا تو خاموش قرار دے دیا گیا، یا اس کو ایسی جگہ پہ ڈال دیا گیا کہ جہاں سے اس کا پھر جو ہے وہ بولتی بند ہو گئی۔ تو اب بولنے والا معاملہ پاکستان میں تو بہت مشکل ہے، لہٰذا ضرورت اس عمل کی ہے کہ انٹرنیشنل جتنے بھی میڈیا پرسن ہیں یا جو الیکشن آبزرور ہیں اور جو فائفن ہے، ایسی تنظیمیں ہیں جو یہ مانیٹرنگ کرتی ہیں، وہ ذرا رخ کریں کہ اس وقت بھی مختلف حلقوں کے اندر ووٹرز کا سر عام قیمتیں لگ رہی ہیں، ووٹ خریدے جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ یہ کسی صورت بھی جو امیدوار یہ ووٹوں کی خرید فروخت کر رہے ہیں اس کو الیکشن کمیشن کو چاہیے ایکشن لے، نااہل قرار دے دے، اور اس کو کسی صورت بھی الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ہو۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے۔